معروف اینکر پرسن اور صحافی آسما شیرازی نے کہا ہے کہ ایران پر اسرائیلی حملے کے بعد یہ امکان مسترد نہیں کیا جا سکتا کہ انڈیا اسرائیل کی مدد سے پاکستان پر ایک مرتبہ پھر یلغار کا فیصلہ کر لے۔ ان کا کہنا ہے کہ انڈیا کو پہلے مرحلے میں پاکستان کے ہاتھوں شکست کا سامنا کرنا پڑا، تاہم مستقبل میں بھارت اسرائیل گٹھ جوڑ سے ایک بڑے حملے کا خدشہ خارج از امکان نہیں۔ بی بی سی اردو کے لیے اپنے تازہ سیاسی تجزیے میں عاصمہ شیرازی کہتی ہیں کہ حالیہ پاکستان انڈیا جنگ میں اسرائیل کی شمولیت نے بہت سارے سوالات کو جنم دیا ہے۔ اسرائیل کے تسلط پسندانہ ڈیزائن اور نیتن یاہو کی کئی برس قبل خواہش کی تکمیل کو کسی طور درگزر نہیں کیا جا سکتا۔ یہاں دیکھنا یہ ہے کہ کیا انڈیا ایک بار پھر اس گٹھ جوڑ میں اسرائیل کا ساتھی بن کر پاکستان پر چڑھائی کر سکتا ہے۔ سینئر صحافی کہتی ہیں کہ انڈیا کی جانب سے پاکستان پر اسرائیل انداز کے حملے کا خطرہ بہرحال موجود ہے۔ کچھ عرصہ قبل انڈین وزیر خارجہ کے صاحبزادے دھروا جے شنکر نے اپنی ایک تحریر میں پاکستان انڈیا جنگ کو اسرائیل، ایران، آذربائیجان، آرمینیا جنگ کے انداز سے جوڑا تھا۔ ان کے نزدیک وسیع پیمانے پر جنگ کی بجائے مختصر اور ماہرانہ انداز میں فقط اہداف کو نشانہ بنانا بہتر حکمت عملی ہو سکتی ہے۔ اس تناظر میں دیکھا جائے تو پاکستان پر اسرائیل کی مدد سے بھارتی حملے کے امکان کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ کیا اسرائیل ہو یا انڈیا، تسلط کی خواہش اور حربے ایک جیسے ہو سکتے ہیں۔ انڈیا کو پہلے مرحلے پر شکست کا سامنا کرنا پڑا، تاہم مستقبل میں اس گٹھ جوڑ کے تحت پاکستان پر ایک مشترکہ حملے کا منصوبہ خارج از امکان نہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ تنازعات اور جنگیں ایک نیو نارمل بنتے جا رہے ہیں۔ دنیا لفظی لڑائی سے ہاتھا پائی تک جا پہنچی ہے۔ جنگ کی نوعیت اور انداز بھی بدل گیا ہے۔ تقاضے اور حاجات نے بھی نیا رخ اختیار کر لیا ہے۔ طاقتور اختیار کے سبب ہتھیار استعمال کرنے کے در پہ ہیں۔ زمانہ قدیم کی ریاستی خواہشات نے یکدم زمانہ جدید میں پاؤں پھیلایا ہے۔ عاصمہ شیرازی کا کہنا ہے کہ تسلط کے خواب تعبیر کی جنگ بن چکے ہیں۔ روس نے یوکرین پر حملہ کیا، ایک طویل عرصے کے بعد دنیا ہل گئی۔ اسی جنگ سے قبل اسرائیل کے خطے میں غیر معمولی چھیڑ چھاڑ ہمیشہ جاری رہی۔ کبھی لبنان پر چڑھائی، کبھی شام سے مستی اور ایران مستقل ریڈار پر رہا۔ 2 برس سے فلسطین پر تسلط کی کوششیں اور بالآخر غزہ پر ظلم و ستم نے انسانیت سوز کہانیوں کو جنم دیا۔ مسلم امہ ہو یا سپر طاقتیں، سب خاموش۔ اسرائیل کو گویا لائسنس مل گیا کہ خطے میں اپنا مسلح اثر و رسوخ بڑھاتا چلا جائے۔ عاصمہ شیرازی کا کہنا ہے کہ دنیا کی خاموشی سے اسرائیل کو شے مل گئی اور یہ کبھی خارج از امکان نہیں رہا کہ اسرائیل ایران پر حملہ نہ کرے۔ یہاں تک کہ حالیہ پاکستان انڈیا جنگ میں بھی اسرائیل کی شمولیت اور مداخلت کے شواہد موجود ہیں، جس کا اظہار وزیر اعظم شہباز شریف نے ہم چند صحافیوں سے گفتگو میں کیا۔ ایران پر حملے سے قبل حزب اللہ کی اہم قیادت کا شکار حسن نصر اللہ کی شہادت اور پھر اسماعیل ہانیہ کی ایران میں شہادت، گزشتہ برس اپریل میں قدس فوج کے رہنما کا قتل، حالیہ حملوں میں چیف آف اسٹاف سمیت اہم سیاست دانوں کا مارا جانا ایک انتہائی خطرناک عمل ہے۔ جس انداز میں انتہائی مہارت کے ساتھ ان اہم شخصیات کو نشانہ بنایا گیا ہے، اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اسرائیل کس قدر ظالم نشانہ باز ہے۔ عاصمہ شیرازی کے مطابق حالیہ کارروائیوں میں اسرائیل امریکہ گٹھ جوڑ مختلف حوالوں سے اہم رہا۔ اسرائیل امریکہ کو استعمال کر رہا ہے یا امریکہ بذات خود استعمال ہو رہا ہے، یہ جاننا بے حد اہم ہے۔ اس وقت جب امریکہ اور ایران مذاکرات کی میز پر بیٹھے تھے، امریکہ کی جانب سے ایران کے جوہری توانائی منصوبے کو روکنے کا معاہدہ نہ ہونے کی صورت اسرائیل کے ہاتھوں حملے کی دھمکی اسرائیل کے لیے ایک قدم آگے بڑھنے کا اشارہ تھا۔ اسرائیلی حملے کے دوران صدر ٹرمپ کی خاموشی نیم رضامندی ہی تھی، یہاں تک کہ ایران کے جوابی حملوں کے بعد ٹرمپ نے پاکستان انڈیا انداز میں جنگ بندی معاہدے کی خواہش کا اظہار کر دیا ہے۔ اب اسرائیل امریکہ کی بات مانے یا نہیں، دونوں صورتوں میں امریکہ کو کیا فرق پڑ سکتا ہے؟ یوں محسوس ہوتا ہے کہ صدر ٹرمپ کی جانب سے جنگ بندی کا بیان محض بیان برائے بیان ہے۔ دراصل اسرائیل کے اہداف کچھ اور ہیں۔ ظاہر ہے اسرائیل ایران کو یورینیم کی افزودگی سے ہر صورت روکنا چاہتا ہے، یا شاید انہیں اس بات کی یقین دہانی ہے کہ ایران یورینیم افزودگی کے انتہائی قریب پہنچ چکا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ایران جنگ کی اس صورتحال میں ایٹمی تجربات کر سکتا ہے۔ سوال یہ بھی ہے کہ کیا ایران کو روکنے کے لیے امریکہ جنگ میں کود سکتا ہے۔ سوال یہ بھی ہے کہ کیا یہ جنگ وسیع ہو سکتی ہے اور خطے میں اور کون اس کا شکار ہو سکتا ہے۔ یہ خدشات بھی موجود ہیں کہ خطے میں جنگ کے پھیلاؤ کی صورت میں پاکستان پر بھی جنگ کے بادل منڈلا سکتے ہیں۔
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।